بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب لوگ اس پھل بیچنے والے کی ریڑھی کے آس پاس کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پیسے تھے۔ آج بھی وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بھی دور کھڑی ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس ساری بات کے پیچھے کہانی کیا ہے، اور آگے بڑھی اور ان لوگوں کو ہٹانے لگی اور پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو یہاں پر، کیا چاہتے ہو اور ہاتھوں میں پیسے کیوں پکڑے ہیں؟ کیا پھل لینے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، پھل لینے نہیں آئے، ہم تو اکرم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون ہے، اور اس کے بدلے میں یہ ہم سے جتنے پیسے مانگے گا ہم اس کو دینے کو تیار ہیں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس کا مطلب کہ وہ لوگ پھل خریدنے نہیں بلکہ پھل بیچنے والے اکرم کو خریدنے کے لیے آئے تھے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ بھرے بازار میں کھڑے ہو کر بہت سارے لوگ کسی دوسرے انسان کو خریدنا چاہتے تھے۔ انسان کیا کوئی بیچنے خریدنے کی چیز ہے؟ بیچنے خریدنے کی چیز ہے؟ جب میں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے اور چلے جاؤ یہاں سے، تو اس میں سے ایک آدمی بولا کہ شکل سے تو تم بھی کسی امیر باپ کی بیٹی لگتی ہو، تمہارے پاس اگر پیسے ہیں تو تم بھی لائن میں لگ جاؤ، کیونکہ جب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کون ہے تو تم بھی اسے خریدنے کے لیے کچھ بھی کر گزرو گی۔ میں نے کہا کہ میرا اتنا دماغ خراب نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد جب میں نے اکرم کی طرف دیکھا اور اس نے ہاں میں سر ہلایا، اس کا مطلب تھا کہ کوئی بات ضرور تھی، اور پھر جب اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً گھر گئی اور پورے 50 لاکھ لے کر آئی اور اکرم سے کہا کہ آج سے تم میرا نام مہجبین ہے اور میری ماں ایک نہایت غریب عورت تھی، لیکن میری قسمت کچھ عجیب تھی، کیونکہ میرا باپ ایک بہت امیر آدمی تھا۔ وہ گدی نشین تھا اور اپنے علاقے میں ایک اہم اور بااثر شخصیت۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، زمینیں جائیدادیں اور لوگوں کی عزت سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود میری ماں اور میں ہمیشہ اس کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور رہے۔ میرے باپ نے ہمیں کچھ جائیداد اور پیسہ دیا اور پھر واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ گاؤں کا بادشاہ تھا اور لوگ اس کی عزت اور محبت کرتے تھے۔ وہ ایک نہایت خوبصورت آدمی بھی تھا جس کی شخصیت کا ہر کوئی دیوانہ تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے جسے باپ کی محبت اور سہارا چاہیے۔ میری ماں نے اکیلے ہی مجھے پالا اور وہ دن رات محنت کرتی تھی تاکہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو، لیکن جتنا بھی اس نے میرے لیے کیا میں ہمیشہ اپنے باپ کی کمی محسوس کرتی رہی۔ میرے دل میں ایک خالی جگہ تھی جو شاید کبھی بھر نہ سکے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ امیر باپ کی بیٹی تھی تو وہاں چلا گیا، لیکن ہمارے لیے پیسے بھیجتا ہو اس نے تو مڑ کر ہماری تھی۔ میری ماں اکثر مجھے اپنی اور میرے باپ کی محبت کی کہانی سنایا کرتی۔ اس کی باتوں میں میرے باپ کو ایک ہیرو کی طرح پیش کیا جاتا تھا، جیسے وہ کسی فلم کا مرکزی کردار ہو جو سب کچھ چھوڑ کر اپنی محبت کے لیے سب قربان کرتے۔ ماں کہتی تھی کہ تمہارے باپ نے مجھ سے اتنی محبت کی کہ اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا۔ وہ کہتی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہنے آیا تھا، لیکن پھر اس پر بہت سی ذمہ داریاں آن پڑی، اور وہ کہتا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کی خدمت کرنا ان کا فرض ہے۔ وہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ جلد واپس آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن وہ کبھی واپس نہ آیا۔ ماں کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی اور ایک تلخ جھوٹ چھپا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی اور اپنے دل کو بہلا رہی ہے۔ وہ کہتی کہ تمہارے باپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں لینے آئے گا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد خبر ملی کہ اس نے گاؤں میں کسی اور سے شادی کر لی۔ ماں کی آنکھیں یہ کہتے ہوئے نم ہو جاتی، تکلیف چھپانے کی کوشش کرتی۔ میں اس سے اکثر جھنجھلا کر کہتی کہ امی، وہ آپ سے کبھی محبت کرتا ہی نہیں تھا، اگر کرتا تو ہمیں یوں چھوڑ کر نہ جاتا۔ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ اس طرح سے اپنے پیاروں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ میری ماں کے چہرے پر میری بات سن کر ایک عجیب سا سکون اور دکھ کا امتزاج آ جاتا۔ شاید وہ میری باتوں کو قبول کرنا نہیں چاہتی تھی، یا شاید وہ اپنی دنیا کے خیالی محل کو گرانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے لیے یہ سب ایک تلخ حقیقت تھی جسے میں روز چھیلتی تھی، اور ماں نے میری زندگی میں ہر ممکن سہولت دینے کی کوشش کی۔ وہ دن رات کام کرتی، میرے لیے اسکول کی فیس بھرتی اور میری ہر خواہش پوری کرتی، لیکن ایک چیز تھی جو وہ کبھی مجھے نہیں دے سکی، اور وہ تھا ایک باپ کا سایہ۔ میں ہمیشہ ایک باپ کی کمی محسوس کرتی تھی۔
مجھے وہ لمحات یاد آتے جب اسکول کے دیگر بچے اپنے والد کے ساتھ کھیلتے، ان سے بات کرتے اور اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر ان سے داد لیتے۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی باتیں کرتی یا جس کے سامنے اپنے خوابوں کا ذکر کرتی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے ایک قریبی دوست کے والد کو پاپا کہنا شروع کر دیا۔ وہ ایک نہایت خوش اخلاق اور نرم دل انسان لگتے تھے۔ جب بھی میں ان سے ملتی وہ میرے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے اور مجھے لگا جیسے ان میں ایک باپ کی جھلک دکھائی دیتی ہو۔ ان کے ساتھ وقت گزار کر مجھے تھوڑا سکون ملتا اور وہ خالی جگہ جیسے کسی حد تک بھرنے لگی تھی، لیکن شاید یہ میرا وہم تھا۔ ایک دن میں نے انہیں میرے بارے میں کچھ باتیں کرتے سنا۔ وہ کسی سے کہہ رہے تھے کہ کتنی پیاری لڑکی ہے۔ جب مجھے پاپا کہتی ہے تو عجیب سا لگتا ہے اور پھر وہ ہنسنے لگے اور ان کی ہنسی میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ وہ باتیں جنہیں میں اپنے دل کی گہرائی سے سچ مان بیٹھی تھی وہ سب ایک دھوکہ نکلی۔ ان کی ہنسی میں وہ مخلصی نہ تھی جسے میں محسوس کرتی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ آ گئی کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کے اپنے باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ کوئی بھی اجنبی یا قریبی شخص آپ کو وہ احساس نہیں دے سکتا جو ایک باپ دے سکتا ہے۔ وہ خلا جو میرے دل میں بچپن سے تھا اسے کوئی اور نہیں بھر سکتا تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلی آئی اور اس دن کے بعد ان سے کبھی پاپا کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ میرے دل کو ایک نئی چوٹ ملی تھی، لیکن یہ چوٹ شاید سب سے گہری تھی اور میں نے یہ سیکھ لیا کہ زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو نہایت انمول ہوتے ہیں، اور جب وہ رشتے مکمل نہ ہوں تو ان کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ اس واقعے کے بعد میرا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں اپنی ماں کے پاس گئی اور ان سے لپٹ کر بہت روئی۔ ماں نے مجھے تسلی دی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ الفاظ میرے دل کو سکون نہیں دے سکتے۔ میرے اندر ایک عجیب سی تلخی پیدا ہو چکی تھی اور وہ تلخی میری شخصیت کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو مضبوط بنانا سیکھا کیونکہ اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس صرف میری ماں تھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی ماں کے لیے وہ سب کچھ کروں گی جو میری طاقت میں ہے۔ میں نے اپنی نوکری جاری رکھی اور ماں کو آرام کرنے پر مجبور کیا، لیکن اس دن کے بعد میں نے دنیا سے اپنی امیدیں باندھنا چھوڑ دی۔ میرے دل میں ایک بات ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی کہ ایک باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور یہ خلا شاید میری زندگی بھر یوں ہی خالی رہے گی۔ میری دوست بری نہیں تھی اور میں نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے اس کے باپ کو ایسی بات کرتے ہوئے سنا ہے، لیکن اس کے بعد سے میں نے اس کے گھر آنا جانا کم کر دیا۔ اب میں روز اپنے دفتر جایا کرتی تھی اور بس سے جاتی کیونکہ گاڑی نہیں تھی ہمارے پاس اور موٹر سائیکل تو میں چلا نہیں سکتی تھی۔ اسی بس سٹینڈ کے سائڈ پر ایک فروٹ کی ریڑھی والا آدمی کھڑا ہوتا تھا جو شکل سے بالکل بھی فروٹ بیچنے والا نہیں لگتا تھا۔ لمبا چوڑا، خوبصورت، بالکل میرے باپ کی عمر کا تھا۔ اس کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس آتے اور پھر پھل فروٹ خریدا کرتے تھے۔ وہ بڑی صفائی سے پھلوں کو دھوتا، کاٹتا اور سجا کر پیش کرتا۔ ادھر ادھر کی الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے اچھا تھا کہ انسان کوئی پھل فروٹ ہی کھا لے۔ اس لیے میں بھی ہمیشہ اس سے کوئی نہ کوئی چیز لے کر کھاتی اور وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ بیٹی اتنے پیسے ہوئے، بیٹی آپ کا پھل تیار ہے، بیٹی آپ نے کون سا پھل کھانا ہے۔ میرے دل پہ یہ لفظ ہمیشہ چوٹ کرتا تھا۔ میں باپ بیٹی والے ڈرامے نہیں دیکھتی تھی اور گانے نہیں سنتی تھی، کہانیاں نہیں پڑھتی تھی۔ جب بھی میں کسی باپ کے ساتھ اس کی بیٹی کو خوش دیکھتی تو مجھے برا لگتا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں ماں نہیں ہو، باپ ہو تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن باپ نہ ہو اور آپ کا خیال کرتی ہے۔ میری ماں نے کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، لیکن میں لڑکی تھی اور اس معاشرے میں اکیلے چلتی پھرتی تھی، اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ ایک باپ کا سایہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ جب تک کسی لڑکی کی زندگی میں کوئی مرد نہیں آتا، اس کی زندگی میں اس کا باپ ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، جو اس کی ڈھال بن کر، سہارا بن کے، کبھی اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اسے کہتا ہے کہ جا بیٹی تو اس معاشرے میں اکیلی نہیں، کبھی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی میری بیٹی کو کچھ نہ کہے۔ اسکول میں جب میں کسی لڑکی کے ساتھ جھگڑا کرتی تو وہ کہتی کہ میں ابھی اپنے بابا کو بلاتی ہوں، لیکن میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے یہ بات ہمیشہ میرے دل میں رہی۔ آج کل میں اور بھی زیادہ پریشان تھی کیونکہ میرے گھر ایک رشتہ آیا تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ اب تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے،
جب رشتے والے آئے تو ماحول رسمی اور تھوڑا عجیب سا تھا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے موقع پر ہوتا ہے۔ وہ لڑکے کی والدہ، بہن اور چند دوسرے قریبی رشتے دار تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کی آنکھوں میں وہ تاثر محسوس کیا جو اکثر میرے بارے میں لوگ ظاہر کرتے تھے۔ ہاں، میں خوبصورت ہوں اور یہ بات میں جھجک کے بغیر تسلیم کرتی ہوں۔ میرے نقوش تیکھے اور شخصیت پر اعتماد ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں پڑھی لکھی ہوں اور اپنی نوکری بھی کر رہی ہوں، جو میرے لیے ایک طرح کا فخر ہے، کیونکہ یہ مقام میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا۔ لڑکے کی والدہ نے خوش دلی سے مجھ سے کچھ سوالات کیے اور ماحول کافی خوشگوار ہو گیا۔ پھر انہوں نے اچانک پوچھا کہ بیٹا، تم کتنے پیسے کماتی ہو؟ یہ سوال سن کر ایک لمحے کے لیے میں تو چونک گئی۔ یہ سوال مجھے عجیب اور تھوڑا ناگوارا گزرا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر تاثرات ظاہر نہیں ہونے دیے اور میں نے شائستگی سے اپنی آمدنی کے بارے میں بتا دیا۔ دل ہی دل میں سوچا کہ ہمارے معاشرے میں یہ معمول کی بات ہے، لوگوں کو شاید یہ جاننے کا حق ہے، اور آخرکار یہ میرے پیسے ہیں جو میں خود کماتی ہوں، ان کو میں کسی کو دینے والی تو نہیں۔ لیکن پھر لڑکے کی والدہ نے ایک اور سوال کیا جو میرے دل کو چیر گیا۔ وہ بولی کہ بیٹا، ایک مسئلہ ہے، ہمیں اس بات پر بہت فکر ہے کہ تمہارے والد کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے چہرے پر حیرت اور دل میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بات جاری رکھی، اگر تم یتیم ہوتی اور شاید بات اور ہوتی، لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے والد زندہ ہیں مگر ان کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ بات ہمارے خاندان میں بہت زیادہ چرچا کا باعث بنے گی۔ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے جہیز میں کچھ ایسا ہو جو ان باتوں کو ختم کر سکے۔ ان کی بات سنتے ہی میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ یہ کیسا خاندان ہے آپ کا جو کسی کے والد کی غیر موجودگی کو اس قدر بڑا مسئلہ بنا دیتا ہے؟ اگر میں خود کفیل ہوں، پڑھی لکھی ہوں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں تو آپ کو میرے والد کے بارے میں کیوں اتنی فکر ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا خاندان جہیز سے اپنا منہ بند کرے؟ میری بات سن کر لڑکے کی والدہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، ہم جہیز مانگ نہیں رہے، بس یہ چاہتے ہیں کہ خاندان کی باتوں کو روکا جا سکے، اور اگر تمہاری ماں تمہیں کچھ اچھا جہیز دے سکتی ہے تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ان کی اس بات پر میرا غصہ بڑھ گیا، لیکن میں نے خود کو قابو میں رکھا اور کہا کہ جہیز ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن ہم اپنی استطاعت سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتے، اور آپ کی یہ بات کہ جہیز سے خاندان والوں کا منہ بند ہوگا بہت غلط ہے۔ اگر خاندان والے واقعی ایسے ہیں تو شاید یہ رشتہ بننے سے پہلے ہی ختم ہونا بہتر ہے۔ یہ سن کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ لڑکے کی والدہ نے تنقیدی لہجے میں کہا کہ اس لڑکی کی زبان تو ابھی سے گز بھر کی ہے، شادی کے بعد یہ کیا کرے گی؟ یہ جملہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے جواباً کہا کہ محترمہ، زبان اس وقت گز بھر کی ہو جاتی ہے جب کوئی انسان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ میرے والد کو بنیاد بنا کر میری عزت پر انگلی اٹھائیں گی تو میں اپنا دفاع ضرور کروں گی۔ یہ بات سنتے ہی وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور رشتہ ختم ہو گیا۔ جب وہ دروازے سے نکل رہے تھے تو میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں نے اسے مضبوط رہنے کا اشارہ کیا۔ اندر ہی اندر میرا دل بھی ٹوٹ چکا تھا۔ یہ رشتہ اسی لیے ختم ہوا کہ میرے والد نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ وہ تعلق توڑا جو ہماری عزت اور پہچان کی بنیاد تھا۔ اس واقعے نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی قدر اس کے کردار، تعلیم یا خود مختاری سے زیادہ اس بات سے کی جاتی ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے اور اس کے والد کون ہیں۔ اگرچہ یہ تلخ حقیقت تھی، لیکن میں نے اسے قبول کیا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی ماں سا بننے کے قابل نہیں ہے۔ اس دن کے بعد میں نے عہد کیا کہ اپنی زندگی کو مزید مضبوطی اور خود مختاری سے گزاروں گی، تاکہ کسی اور کو میری کمزوری پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ میری ماں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے میرے باپ سے نفرت ہے۔ جس دن وہ میرے سامنے آیا میں اس دن اس کے سامنے یہ ساری باتیں رکھوں گی کہ اس کی وجہ سے میں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ یہی سوچ کے میں پریشان تھی، اور جب مجھے پھل فروش نے بار بار بیٹی کہا تو میں نے کہا کہ انکل، آپ کیوں مجھے بیٹی کہہ رہے ہیں؟ میں کوئی آپ کی بیٹی ہوں؟ اس بات پہ وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگا، اور اس نے کہا کہ بیٹا، میں تو سب کو ہی بیٹی کہتا ہوں، اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، کیا وجہ ہے؟ بتائیں۔
تو کہنے لگے کہ تم میری کہانی کیوں سنو گی؟ میں نے کہا کہ سن لوں گی کہانی آپ کی، ویسے بھی ابھی تک بس نہیں آئی، موسم بھی خراب ہے اور میرا موڈ بھی خراب ہے۔ آپ بتائیں آپ کی کیا کہانی ہے؟ سن لوں گی کہانی آپ کی، ویسے بھی ابھی تک بس نہیں آئی، موسم بھی خراب ہے اور میرا موڈ بھی خراب ہے۔ آپ بتائیں آپ کی کیا کہانی ہے؟ اس نے میری بات سنی پر پھر کہیں کھو گیا۔ یہ شخص عجیب سی اپنائیت رکھنے والا تھا، درمیانی عمر کا، بھوری آنکھوں اور تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ، مگر اس کے چہرے پر ایک دائمی مسکراہٹ ہمیشہ رہتی۔ وہ مجھے ہمیشہ بیٹی کہہ کر مخاطب کرتا اور یہ لفظ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور دکھ ایک ساتھ پیدا کرتا۔ باپ کا رشتہ جو میرے لیے خواب جیسا تھا، وہ شاید ان لفظوں میں کسی حد تک مجھے محسوس ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ صاف پھل رکھتا تھا اور یہ بات سن کر اس نے فخر سے سر ہلایا اور کہا کہ بیٹی، جو چیز خود کھانے کے قابل نہ ہو وہ دوسروں کو دینا گناہ ہے۔ میں سب کو اپنا سمجھتا ہوں اور اپنے لوگوں کو گندی چیزیں دے کر ان کا دل کیسے دکھاؤں؟ میں اس کی باتوں پر مسکرا تھی۔ وہ پھل تول رہا تھا کہ اچانک رک گیا۔ کچھ دیر خاموشی، تو تمہیں اپنی کہانی سنانی تھی۔ میں نے کہا کہ جی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا جیسے اپنے خیالات جمع کر رہا ہو، پھر بولا کہ میری زندگی میں کچھ خاص نہیں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے ہر روز ستاتی ہے۔ میں روز رات کو خواب میں ایک چھوٹی سی لڑکی دیکھتا ہوں اور وہ 2 یا 2.5 سال کی ہوگی، معصوم سی۔ وہ میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا، میں اسے گود میں اٹھاتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اور وہ ہنستی ہے، لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ خواب ہر روز آتا ہے اور میرے دل میں ایک عجیب سی کمی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ وہ لڑکی کون ہے؟ کیا وہ آپ کی بیٹی ہے؟ اس نے اداس لہجے میں جواب دیا کہ بیٹی میرا تو کوئی نہیں ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی رشتہ دار۔ میں یہی سڑکوں پر رہتا ہوں اور کبھی کہیں سو جاتا ہوں اور کبھی کہیں۔ نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ خاندان ہے۔ یہ خواب ہے، نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ خاندان ہے۔ یہ خواب شاید اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، یا کسی اندیکھے رشتے کی یاد جو میرے نصیب میں کبھی نہیں تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور اس کی پیشانی پر ایک گہرا نشان تھا جو کسی پرانی چوٹ کا پتہ دیتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ کے سر پر چوٹ کیسی ہے؟ اس نے بے دھیانی سے جواب دیا کہ پتہ نہیں، شاید بچپن میں گر گیا تھا یا کسی نے زخم دیا تھا، یاد نہیں۔ یہ نشان ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے اور کبھی کبھی یہ درد دیتا ہے، لیکن میں اسے برداشت کر لیتا ہوں۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا دکھ اور بے بسی تھی جو میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے کہا کہ آپ کے پھل ہمیشہ اتنے تازہ اور صاف ستھرے ہوتے ہیں، باقی لوگ اتنی محبت نہیں کرتے، آپ کیسے کرتے ہیں؟ وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ بیٹی، میں سب کو اپنا سمجھتا ہوں، جو چیز میں خود کھانے کے قابل نہ سمجھوں وہ دوسروں کو کیسے دے سکتا ہوں؟ لوگوں کا دل خوش ہوتا ہے تو مجھے بھی سکون ملتا ہے۔ میں اس کی باتوں کی گہرائی کو سمجھ رہی تھی، لیکن دل میں ایک ہلکا سا درد بھی محسوس ہو رہا تھا، اور میں نے اسے ٹوک کر کہا، آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں اور یہ سن کر مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس لفظ سے مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ میری اپنی ایک کہانی ہے۔ یہ سن کر اس نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا کہ بیٹی، جب میں نے اپنی کہانی سنا دی تو اب تم بھی اپنی کہانی سناؤ۔ میں نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، میرے والد ہیں لیکن وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بچپن سے مجھے ان کی کمی محسوس ہوتی رہی۔ میں نے ہمیشہ ان کا سایہ اپنے اوپر چاہا، لیکن وہ سایہ کبھی نہیں ملا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا کہ بیٹی، میری کوئی بیٹی نہیں ہے اور تمہارے والد نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اگر تم کہو تو میں تمہارا باپ بن سکتا ہوں۔ میں تمہیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ تم اکیلی ہو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن تازہ ہو گئی جب میرے اعتماد کو توڑا گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا کہ بیٹی، میں ایسا نہیں ہوں، میں صرف تمہارے درد کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑے تو مجھے بابا کہہ سکتی ہو، اور اگر تمہیں کسی مشکل میں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں کچھ بوجھ ہلکا سا محسوس ہوا۔ شاید اس کی باتوں میں ایک سچائی اور خلوص تھا جو ہمارے معاشرے میں شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے سر ہلا دیا اور خاموشی سے اپنی خریداری مکمل کر کے وہاں سے چل دی۔ اس دن کے بعد وہ پھل فروش میرے لیے صرف ایک دکاندار نہیں رہا۔ اس کی باتوں نے میرے دل پر ایک چھاپ چھوڑ دی، اور میں اکثر اس کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہتی۔
وہ شخص جو خود کو اکیلا کہتا تھا میرے جیسے بے سہارا لوگوں کے لیے ایک امید کی کرن تھا۔ پھل فروش اور میرے درمیان جو تعلق بن چکا تھا وہ عجیب مگر پرسکون تھا۔ اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا اور ایک امید کی کرن تھا۔ پھل فروش اور میرے درمیان جو تعلق بن چکا تھا وہ عجیب مگر پرسکون تھا۔ اس نے کبھی اپنا نام نہیں بتایا اور میں نے کبھی بھی اس سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ہمارے بیچ ایک غیر رسمی لیکن محترمانہ رشتہ تھا۔ وہ مجھے بیٹی کہتا اور اب میں بھی اسے بابا کہنے لگی، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے یہ شرط رکھی کہ میں اس سے مفت میں پھل نہیں لے سکتی۔ یہ بات میں نے پہلے ہی ملاقات میں واضح کر دی اور اس نے میری بات مان لی، اور وہ اکثر ہنستے ہوئے کہتا، بیٹی تو میری اپنی ہے، تجھ سے پیسے لینا اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ تو ضد کرتی ہے اس لیے لے لیتا ہوں۔ یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک دن میری ایک جاننے والی جو اکثر میرے ساتھ وہاں جاتی تھی اچانک مجھے خبردار کرنے لگی۔ وہ عام طور پر مجھ سے بہت زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن اس دن وہ غیر معمولی طور پر بات ہونے لگ رہی تھی۔ ہم دونوں جب پھل خرید کر واپس ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر حملہ کر دے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس کی بات بے تکی لگ رہی تھی اور میرے دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے کہا کہ وہ پاگل ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا کہ یہ بات سب جانتے ہیں، گلی کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں۔ دیکھو اس کے سر پر چوٹ کا نشان ہے اور وہ اسی کے پاگل ہونے کی نشانی ہے، اور ویسے بھی ایسے لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ کب کیا کر بیٹھے کوئی پتہ نہیں۔ میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے اسے بے تکا کہہ کر رد کر دیا۔ یہ سب صرف تمہاری سوچ ہے، میں اسے کافی عرصے سے جانتی ہوں اور وہ ایک نرم دل اور اچھے انسان ہے۔ مجھے اتنی سمجھ ہے کہ میں یہ فرق کر سکوں کہ کون نارمل ہے اور کون نہیں۔ وہ کچھ جھجکی لیکن پھر اپنے لہجے میں مزید تنقید لاتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، لیکن دیکھو یہ جو پھل کاٹنے کے لیے ہتھیار رکھتا ہے اس سے بھی محتاط رہو۔ آج کل کے زمانے میں کسی پر اعتماد نہیں کرنا، اس سے بھی محتاط رہو۔ آج کل کے زمانے میں کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو مجھے نہ کہنا کہ میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری باتوں میں کوئی وزن ہے۔ وہ صرف ایک اکیلا شخص ہے جس نے اپنی زندگی کے دکھ چھپانے کے لیے خود کو کام میں لگا لیا۔ تمہاری طرح میں بھی اس کے ماضی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی۔ میری ساتھی نے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے ٹال دیا۔ دل میں ایک عجیب سی الجھن اور دکھ پیدا ہوا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کسی کی مہربانی یا اچھائی کو اکثر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگلے دن جب میں پھل خریدنے گئی تو وہی بابا اپنے مخصوص مسکراتے چہرے کے ساتھ میرے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کی رائے میری اپنی رائے پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے ساتھ معمول کے مطابق بات کی، لیکن دل میں اس بات کا احساس ضرور تھا کہ دنیا کسی پر بھی اعتماد کرنے کو کیوں مشکل بنا دیتی ہے۔ میری ماں کا مزاج ہمیشہ سے حساس اور نرم تھا۔ وہ میری خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتی تھی، لیکن ساتھ ہی میرے مستقبل کی فکر ان کے چہرے پر ہمیشہ نمایاں رہتی۔ ایک دن میں کام سے گھر واپس آئی تو وہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں اندر آئی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مہاجبین، آج کل تم بڑی خوش لگتی ہو، کوئی خاص بات ہے؟ میں ان کے لہجے کی نرمی محسوس کرتے ہوئے مسکرا دی اور کہا کہ کچھ نہیں اماں، بس تھوڑی سی مطمئن رہتی ہوں۔ ماں نے میری طرف غور سے دیکھا، جیسے میرے لفظوں کے پیچھے چھپی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر محبت بھرے لہجے میں کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، میں بھی تمہیں ایسے ہی دیکھنا چاہتی ہوں، سکون میں اور مطمئن۔ لیکن مہاجبین ایک بات کہوں، میں بھی تمہیں ایسے ہی دیکھنا چاہتی ہوں، سکون میں اور مطمئن۔ لیکن مہاجبین ایک بات کہوں، میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور وہ بولی، پھر سے ایک رشتہ آیا ہے اور میں نے سوچا کہ شاید اس بار بات بن جائے۔ یہ سنتے ہی میرا دل ایک لمحے کے لیے بوجھل ہو گیا۔ ماں کی خواہشات اور میرے دل کی حقیقت کے درمیان ایک خلا ہمیشہ رہا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا اور نرمی سے کہا کہ اماں، اگر آپ واقعی مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے لیے رشتے تلاش نہ کریں۔ ماں کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ چھلکا، لیکن انہوں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا کہ شادی تو کرنی ہے نا بیٹا، یہ زندگی کا حصہ ہے۔
میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ اماں، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ اگر واقعی میری شادی کی فکر ہے تو کوئی ایسا رشتہ تلاش کریں جہاں میں آپ کو اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ میری بات سن کر ماں نے ایک گہری سانس۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کہ تو پھر رہنے دے اماں، مجھے ایسے ہی خوش رہنے دے۔ یہ باتیں چھوڑ دیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں اور یہ سب میرے لیے کافی ہے۔ ماں کچھ دیر خاموش رہیں، جیسے میرے الفاظ کے مطلب کو دل سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر انہوں نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ تمہاری خوشی میرے لیے سب سے اہم ہے ماں جبی، جیسے تم خوش ویسا ہی ہوگا۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ ماں کی محبت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ وہ میری خوشی کے لیے اپنے خوابوں اور معاشرتی دباؤ کو پیچھے چھوڑ سکتی تھی اور یہ میرے لیے سب سے بڑا سکون تھا۔ میری موجودہ نوکری مجھے بے حد بوجھل محسوس ہونے لگے۔ ہر روز ایک جیسی ذمہ داریاں، وہی ماحول اور وہی بے مقصد سا دن گزارنا۔ میں اپنی زندگی میں کچھ نیا کرنا چاہتی تھی، کچھ ایسا جس میں چیلنج ہو اور جسے کرنے سے مجھے لگے کہ میں واقعی کچھ خاص کر رہی ہوں۔ اسی سوچ کے دوران چاہتی تھی، کچھ ایسا جس میں چیلنج ہو اور جسے کرنے سے مجھے لگے کہ میں واقعی کچھ خاص کر رہی ہوں۔ اسی سوچ کے دوران میری نظر ایک بڑی کمپنی پر پڑی۔ یہ کمپنی پاکستان کی معروف باڈی کمپنیوں میں سے ایک تھی، جہاں نوکری کرنا بہت سے لوگوں کا خواب تھا۔ اس کمپنی کے مالک کا نام ساحل لودھی تھا اور اس کا چرچا ہر جگہ تھا۔ وہ نہ صرف اپنے بزنس کامیابیوں کی وجہ سے مشہور تھا، بلکہ اپنے مغرور رویے کی وجہ سے بھی۔ لوگ کہتے کہ ساحل لودھی اپنی کمپنی میں صرف انہی کو رکھتا ہے جو واقعی قابل ہوں اور وہ بھی اس کی کڑی شرائط پر پورا اتر سکے۔ اس کے مزاج کی سختی اور معیار کی بلندی کی کہانیاں عام تھیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی کہنا تھا کہ جس کو ساحل لودھی کی کمپنی میں نوکری مل جائے وہ اپنی قسمت پر ناز کر سکتا ہے۔ یہ سب سن کر میں نے سوچا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں وہاں کام کرنے لگی تو میری زندگی کی ایک نئی اور میں جانتی تھی کہ ساحل لودھی کی کمپنی میں نوکری حاصل کرنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس کی کمپنی میں صرف بہترین لوگ ہی جگہ ملتی تھی اور اس کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مینس میں تھا۔ میں نے ایک بار ساحل لودھی کی تصویر بھی دیکھی۔ وہ ایک غیر معمولی خوبصورت شخص تھا، ایسا کہ ایک بار دیکھنے پر نظر ہٹانا مشکل ہو، لیکن اس کی خوبصورتی سے زیادہ لوگ اس کے غرور اور سخت مزاج کی بات کرتے تھے۔ وہ ہر کسی سے الگ تھا اور شاید یہی بات اس کے کاروبار کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی زیادہ نہیں سوچا اور میرے لیے وہ صرف ایک کامیاب بزنس مین تھا، جس کے بارے میں وہ سب کچھ تھا جو انسان چاہ سکتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کی کہانیاں مجھے متاثر کرتی تھی۔ اب میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اس کمپنی میں نوکری کے لیے اپلائی ضرور کروں گی۔ بھلے ہی مجھے پتا تھا کہ میری قابلیت اس کے معیار کے مطابق نہیں ہوگی، لیکن میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید قسمت میرا ساتھ دے دے اور میرا خواب حقیقت میں بدل جائے۔ اس دن جب میں بس اسٹاپ پہنچی تو مجھے وہاں ایک عجیب سی گہما گہمی محسوس ہوئی۔ عام طور پر وہ جگہ پرسکون ہوا کرتی تھی، لوگ اپنی اپنی بسوں کے انتظار میں کھڑے رہتے، لیکن آج کا منظر بالکل مختلف تھا۔ رش بہت زیادہ تھا اور سب لوگ کسی چیز کی طرف متوجہ نظر آ رہے تھے۔ پہلے تو میں سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب قریب پہنچی تو دیکھا کہ یہ سب رش پھل فروش بابا جی کے گرد تھا۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا اور وہ سب زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید وہ سب لوگ پھل خریدنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن جلد ہی میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں پیسے تھے اور وہ بابا جی کو بے حد پریشان کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر چیخ رہے تھے جیسے کسی چیز پر قبضہ جمانا جیسے تھے اور وہ بابا جی کو بے حد پریشان کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر چیخ رہے تھے جیسے کسی چیز پر قبضہ جمانا چاہتے ہوں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے حیرانی سے اپنے آپ سے کہا۔ جب اور قریب پہنچی تو منظر نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ امیر لگ رہے تھے اور کچھ عام راہگیر تھے اور چند میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے۔ وہ سب بابا جی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو۔ ایک شخص چلا رہا تھا کہ ہم تمہارا خیال رکھیں گے، بس ہمارے ساتھ آ جاؤ، دوسرے نے کہا۔ میں نے ان کے بیچ راستہ بناتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ فروٹ خریدنے آئے ہو یا تماشا کرنے؟
ایک شخص جو خاصا مغرور نظر آ رہا تھا مسکراتے ہوئے بولا کہ ہم فروٹ خریدنے نہیں بلکہ فروٹ والے کو خریدنے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر میرا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ سڑک پر کھڑے ہو کر انسان کو خریدنے کی بات کرتے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ شخص ہنسنے لگا۔ شرم ہے کہ یہ ایک بہت امیر آدمی کا باپ ہے، اگر ہم نے اسے اپنے ساتھ کر لیا تو اس کا بیٹا بھی ہماری مٹھی میں ہوگا۔ یہ سن کر میرا دل دھک سا رہ گیا۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ تم لوگ یہاں ایک انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہو جیسے یہ کوئی چیز ہو۔ وہ شخص بولا کہ اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو تم بھی یہ موقع ضائع مت کرو۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ یہ میرے بابا ہیں اور تم لوگ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ میری بات سن کر سب کی توجہ میری طرف ہو گئی اور وہ لوگ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ کیا تم واقعی ان کی بیٹی ہو؟ ایک نے پوچھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا کہ ہاں، میں ان کی بیٹی ہوں۔ بابا جی جو اس ہجوم میں خاموش کھڑے تھے، انہوں نے میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی ہجوم میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ میری طرف لپکے اور سوالات کی بھجاڑ کر دی۔ میں نے سچائی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں ان کی منہ بولی بیٹی ہوں، لیکن یہ میرے لیے اصل بابا کی طرح ہیں۔ ایک شخص طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، منہ بولے رشتے کا کیا؟ یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ یہاں اپنی کسی مفاد پرستی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد صرف بابا جی کو قابو کرنا تھا اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اب مزید وقت ضائع کرنا بیکار تھا۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ کچھ دیر میں پولیس پہنچ گئی اور ان لوگوں کو وہاں سے ہٹایا۔ بابا جی مکمل طور پر الجھن میں تھے اور ان کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ پولیس کے جانے کے بعد میں نے بابا جی کو تسلی دی اور انہیں قریبی کیفے میں لے گئی۔ میں نے ان کے لیے کرسی کھینچی اور انہیں آرام سے بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ تھوڑے پرسکون ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا، یہ سب لوگ آپ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ بابا جی نے گہری سانس لی اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ بیٹی، مجھے تو کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ یاد ہی نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں یہاں پھل بیچتا ہوں اور اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ جب میں اپنے دماغ پر زور ڈالتا ہوں تو کچھ یاد نہیں آتا، بس ایک 2.5 سال کی بچی کا چہرہ یاد آتا ہے جو مجھے بابا بابا کہتی تھی۔ ان کے الفاظ نے میرا دل چھلنی کر دیا۔ ان کی زندگی ایک ایسے معمے کی طرح لگ رہی تھی جسے وہ خود بھی حل نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی دیکھی۔ بابا، یہ سب لوگ کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ ایک امیر آدمی کی بیٹی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا کہ بیٹی، مجھے کچھ معلوم نہیں، شاید یہ لوگ کچھ غلط سمجھ رہے ہیں، یا شاید وہ میری کسی پرانی زندگی کے بارے میں جانتے ہوں، لیکن مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں زید الجھن میں پڑ گئی۔ کیا واقعی بابا جی کی کوئی پرانی زندگی تھی جسے وہ بھول چکے تھے، یا یہ سب کچھ لوگوں کی افواہیں تھیں؟ مجھے یقین تھا کہ بابا جی کی کہانی کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہے، لیکن وہ راز کیا تھا یہ جاننا بھی باقی تھا۔ جب میں بابا جی کو کیفے سے باہر لے کر آئی تو دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اب انہیں کہاں لے جاؤں۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا رش ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ انہیں دوبارہ ان کی ریڑھی پر چھوڑنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر انہیں واپس وہیں چھوڑا تو وہی لوگ دوبارہ انہیں پریشان کریں گے اور اس بار شاید معاملہ اور زیادہ بگڑ جائے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا انہیں اپنے گھر لے جاؤں گی۔ راستے بھر بابا جی خاموش رہے اور وہ بس کبھی کبھی مجھے دیکھتے اور مسکرا دیتے۔ ان کی آنکھوں میں وہی معصومیت تھی جو ہمیشہ مجھے ان کے قریب رکھتی، لیکن آج ان کی خاموشی میں ایک گہری اداسی بھی تھی۔ جب ہم انہیں اندر آنے کو کہا، جیسے ہی میں نے اپنی ماں کو آواز دی کہ امی دیکھیں میں کس کو لائی ہوں، وہ باورچی خانے سے باہر آئی۔ ان کی نظر جیسے ہی بابا جی پر پڑی، ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ بابا جی بھی خاموش کھڑے تھے اور وہ میری ماں کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے پتھر کے مجسمے کی طرح ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، حیرت، خوف اور شناسائی کی جھلک۔ میری ماں ان کے قریب آئی لیکن فوراً پیچھے ہٹ گئی، جیسے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ وہ کون ہے۔ یہ کون ہے؟ میری ماں نے مجھ سے سوال کیا۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔
میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا لیکن کچھ بول نہ سکی اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی۔ بابا جی نے اپنی نظریں جھکا لی اور ان کے چہرے پر ایک گہری شرمندگی تھی۔ ہر وہ کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہے تھے لیکن ان کے لب نہیں ہلے۔ میری ماں نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا اور اس بار ان کی آنکھوں ملنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن الفاظ جیسے ان کے گلے میں اٹک گئے ہوں۔ پھر اچانک جیسے انہیں کسی بجلی کا جھٹکا لگا، وہ بے اختیار رونے لگیں اور یہ وہی ہیں، وہ چیخ کر بولی اور زمین پر بیٹھ گئیں۔ ان کی آواز درد سے بھرپور تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ امی کیا ہوا؟ میں نے جھک کر ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ بابا جی جو اس وقت تک خاموش کھڑے تھے اچانک آگے بڑھے۔ رخسانہ، وہ دھیمی آواز میں بولے لیکن ان کی آواز میں ایک بے بسی اور ندامت تھی۔ میری ماں نے ان کی طرف دیکھا اور ان کی چیخوں میں مزید شدت آ گئی۔ تم یہاں کیسے؟ یہ سب دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری ماں کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور میں نے فوراً انہیں پانی کے چھینٹے مارے اور ان کا سر سے لانے لگی۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تھا۔ یہ تیرا باپ ہے، انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے جیسے کسی نے مجھے ایک زوردار دھچکا دیا ہو۔ کیا؟ میں نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ یہ میرا باپ؟ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اب بھی خاموش کھڑے تھے۔ ہاں، یہی وہ ہے جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میری ماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ اور یہی وہ ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آئے گا لیکن کبھی لوٹا نہیں۔ یہی وہ ہے جس نے ہمیں اس حال میں چھوڑا تھا۔ میری دنیا جیسے ایک لمحے میں بدل گئی۔ میں نے بابا جی کو دیکھا اور ان کا چہرہ میری نظروں کے سامنے دھندلا گیا۔ وہ جو ہمیشہ میرے لیے ایک معصوم اور بے ضرر انسان تھے، وہ آج ایک بالکل نئی حقیقت کے ساتھ میرے سامنے کھڑے تھے۔ بابا جی یا آپ کہنا چاہیے میرے والد، آہستہ آہستہ بولے، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ رخسانہ، میں تمہیں اور اپنی بیٹی کو نہیں بھولنا چاہتا تھا لیکن میرے ساتھ جو ہوا اس نے میری زندگی کا ہر لمحہ چھین لیا۔ میری ماں نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا کہ یاد نہیں تھا، اور وہ جو تم نے گاؤں جا کر نئی زندگی بنائی وہ بھی بھول گئے؟ تمہارے پاس ہمیں چھوڑنے کا وقت تھا لیکن واپس آنے کا نہیں۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اور بابا، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میری آواز پھر گئی تھی۔ بابا جی نے اپنی نظریں مجھ پر مرکوز کی۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں ایک کمزور انسان تھا اور میں نے تمہاری ماں سے محبت کی لیکن اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ناکام رہا۔ مجھے نہیں پتا کب اور کیسے لیکن میرا ایک حادثہ ہوا اور میری یادداشت چلی گئی اور جب ہوش آیا تو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ دوبارہ ملانے کا فیصلہ کیا۔ میں خاموش کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات تھے لیکن کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کی کمی میں نے ساری زندگی محسوس کی؟ کیا وہ واقعی معصوم تھا یا صرف اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس دن میرے سامنے ایک ایسی کہانی کھلی جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ بابا نے بتایا کہ جو بیٹی مجھے خوابوں میں آتی تھی وہ تم ہی تھی۔ میں تو دراصل تمہیں کبھی بھولا ہی نہیں تھا لیکن جب تمہیں آخری دفعہ دیکھا تو تم صرف 2.5 سال کی تھی، چھوٹی سی تھی، اور میں اپنے گاؤں گیا تھا۔ سوچا کہ ذمہ داری پوری کر کے وہاں اپنے رشتہ داروں کو بناؤں گا اور پھر تمہیں اور تمہاری ماں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے تم لوگوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ میری یادداشت چلی گئی اور ان لوگوں نے اس بات سے فائدہ اٹھایا۔ کچھ سال میں ایسے ہی ان کے گھر میں پڑا رہا، نہ میری کوئی عزت نہ مجھے کوئی دیکھتا۔ میری ساری جائیداد انہوں نے میرے ہاتھ سے لکھوا دی اور اس کے بعد مجھے اکیلے چھوڑ دیا۔ ایک دن میں ایسے اس گاؤں سے بھاگ گیا اور شہر آ گیا اور یہاں پر ایک لڑکے کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے مجھے اس ریڑھی کا انتظام کر کے دیا اور اس کی نوکری لگ گئی۔ وہ اپنے کام چلا گیا اور میں پھل فروٹ بیچ کر اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ لیکن مجھے ہمیشہ سے تم میرے خوابوں میں آتی تھی، اور تم جانتی ہو ساحل لودھی جس کو لوگ میرا بیٹا سمجھ رہے ہیں اور میرے پیچھے پڑ گئے تھے،
وہ میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا بھتیجا ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی اور اس کے باپ نے ہی تو یہ سب کچھ کروایا تھا میرے ساتھ۔ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ میں یہاں پر آیا ہوں اور کیسے آیا، کب آیا اور یہاں پر کیا کرتا ہوں۔ میری شکل بھی بدل چکی ہے اور میری داڑھی بڑھ چکی ہے، لیکن شاید یہ بات کسی طرح باہر نکل آئی اور سب لوگ میرے پیچھے پڑ گئے۔ پر اچھا ہوا کہ تم مجھے یہاں لے آئی، اور اس کا مطلب کہ میرا باپ کبھی بھی میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ برا نہیں تھا، صرف اس کے حالات برے تھے۔ جب اس کی یادداشت ہی چلی گئی تو وہ ہمارے تک کیسے پہنچ پاتا؟ لیکن آج قسمت نے بہت بڑا معجزہ دکھایا تھا۔ میں نے بابا کو کہا کہ اب آپ ہمیں چھوڑ کے کبھی نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے اور سب کچھ ان لوگوں نے لے لیا۔ ہم نے کہا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ ہمارے ساتھ رہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میری ماں کی خوشیاں واپس آ گئی تھی، مجھے میرا باپ مل گیا، اور کیا چاہیے تھا؟ میرے بابا کو ہی بابا بنانا اور ان کی طرف سے مجھے اپنائیت کا احساس محسوس ہونا اس بات کی گواہی تھی کہ قدرت ہمیں پھر سے ملانا چاہتی تھی، اور یہ سب کچھ پہلے سے ہی پلان ہو چکا تھا۔ ان کو کچھ یاد نہیں تھا، لیکن میں یاد تھی، اور وہ جو چھوٹی بچی ان کو خواب میں نظر آتی تھی وہ تھی، جو کہ جب وہ مجھے چھوڑ کر گئے میں 2.5 سال کی تھی، اور مجھے تو یاد ہی نہیں کہ وہ کیسے دیکھتے تھے، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ لیکن ان کو یاد تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں، اور جب سے مجھے میرے بابا واپس ملے، مجھے میری ماں اور میرے باپ دونوں کی دعائیں لگیں۔ میری بہت اچھی جگہ نوکری لگ گئی ہے، میں اتنے پیسے کماتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کا خرچہ اٹھا سکتی ہوں۔ ہر گھر میں ہی اپنے پاپا کو ایک بڑی سی دکان بنا کے دینے والی ہوں، تاکہ وہ اپنا گزر بسر خود کر سکیں۔ لیکن ابھی بھی میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے کسی سے شادی کرنی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔